زمانہ جاہلیت میں نحوست کا بہت زیادہ تصور پایا جاتا تھا کہ فلاں شے میں نحوست ہے، فلاں شے میں نحوست ہے، فلاں شے میں، اور وہ بیماریاں اب تک ہمارے اندر چلتی آ رہی ہیں۔ ہمارے اندر 3 کلچر اس وقت چل رہے ہیں، پاکستان کا، ہندوستان کا، انگریزوں کا۔ لیکن جو کلچر چلنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، وہ کلچر کوئی نہیں چل رہا، جس وجہ سے ہر مرد پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک بستی کے اندر 3 سال تک قحط پڑا تو آپس میں تذکرہ کیا کریں؟ قالوا انا تطیرنا بکم، اے انبیاء، اے صلحاء، اے نیک لوگوں، ان کو مخاطب کر کے گناہگار بستی والے جو انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اے نبیو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو رجم کریں گے، پتھر ماریں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا طائرکم معکم، یہ نحوست تو تمہاری ہے، ان ذکرتم، وہ تمہیں آ کے باز و نصیحت، ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں، تمہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں، بجائے تم ان کی بات کو لیتے، بل انتم قوم مسرفون، تجاوز تم حد سے کر رہے ہو کہ انبیاء کی بات کو بھی اگنور کر رہے ہو اور انبیاء کو بھی اگنور کر رہے ہو۔ یہ سورہ یاسین کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آج وہی بیماری ہمارے اندر بھی آ چکی ہے، ہم علماء کو بھی اگنور کر رہے ہیں اور علم حدیث کو، علم قرآن کو، علم دین کو بھی اگنور کر رہے ہیں۔ بہرحال تو جیسے سورہ یاسین کے اندر ان ذکرتم، تمہیں تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، بجائے یاد دہانی کو قبول کرنے کے بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کر رہے ہو، اور کیا کہہ رہے ہو؟ نحوست تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھی چیز سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے اس میں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست پڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، فرمایا یہ نحوست تو اللہ کے علم میں ہے، کس کی وجہ سے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو نحوست بدعمالیوں کی نسبت سے ہوتی ہے، نہ کہ نحوست کسی شے میں ہوتی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، نہ تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں جو ہمارا یہ تصور بن چکا ہے، اس کو نزلہ زکام ہوا ہے ادھر بھی منتقل ہو جائے گا فلاں بیماری۔ آقا کریم علیہ السلام اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تصور ختم کرو اپنا، یہ تصور ختم کرو اپنے سے، جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ احتیاط ضرور کریں، جس جراثیم سے بچ سکتے ہیں بچیں، لیکن یہ کرنا کہ اس سے بیماری آئے گی، بیماری اور شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر خود بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو خود کینسر ہو رہا ہے، وہ کون سی احتیاط نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک بڑے محترم بزرگ تھے، RMC راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر نواز صاحب، اور بڑے پنجابی میں تڑلے والے ڈاکٹر۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، چونکہ ان کے بیٹے میرے ساتھ پڑھتے تھے، سارے اللہ کی شان، سارے بیٹے ان کے عالم ماشاءاللہ، خود کالج کے پرنسپل اور اپنے سارے بیٹوں کو عالم دین بنایا۔ تو ملنے کے لیے گیا، میں نے مذاق میں کہا ڈاکٹر بھی بیمار ہوندے نے؟ تو مسکرا کے کہنے کہ پتر ڈاکٹر بیمار نہیں ہوندے، خالی مردے بھی نہیں۔
اور وہی ہوا ہفتے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. تو گزارش یہ ہے کہ احتیاط کرنے کا حکم ہے، ضرور کریں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بیماری اس کو ہے ادھر منتقل ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، خبردار یہ عقیدہ رکھا. لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا طیارۃ، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا حامۃ، زمانہ جاہلیت کے اندر الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور الو کے ذریعے سے یہ اخذ کیا جاتا تھا کہ الو جو آیا ہے ہمارے بڑوں کی جو مر چکے ہیں ان کی روحیں الو کی صورت میں آ رہی ہیں اور ہم سے کہہ رہی ہیں انتقام لو، بدلہ لو. اس بنیاد پہ کئی لڑائیاں شروع ہوتی تھی. اور آج کل کیا ہو رہا ہے جی، روحاں آندیاں نے فلاں تاریخ نو آندیاں نے فلاں دن چاندیاں نے فلاں ہوتا ہے، اوتھے الو آندا سی تے روحاں آن لگ پئیں. ادھر جو ہے مختلف چیزوں کے ذریعے توہم پرستی کا معاملہ چلتا تھا، وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ حدیث مبارکہ پہلے پوری سن لیں. پہلی بات کیا فرمائی کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی. آپ بھی ذرا اس حدیث کو یاد کر لیجئے، بیماری متعدی نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ ولا طیارۃ، کسی چیز میں بھی نحوست کس کے اندر ہے؟ انسان کی اپنے گناہوں کی نحوست ہے. تو 6 چیزیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. پہلی چیز کیا فرمائی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک سے چھوت کی بیماری، جسے کہتے ہیں چھوت کی یہ بیماری، کوئی چھوت نہیں ہے شریعت کے اندر. سائنس جو بھی اس کو کہے، ہاں ہر چیز سے احتیاط کا حکم دیا گیا، احتیاط ضرور کریں. اب اگر یہ ادھر سے ادھر منتقل ہے تو جس کو پہلے لگی ہے اس کو کہاں سے آئی ہے؟ اس کو کہاں سے چھوت لگی ہے؟ اس کو بیمار کس نے کی ہے؟ سارے بولیے. تو آئندہ بھی جو ہوگا اللہ ہی کرے گا. اپنی طرف سے جو احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا آپ کی طبیعت میں نہیں آ رہا، مزاج میں، آپ سائڈ پہ رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کرنا کہ اس سے میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا طیارۃ، کسی چیز میں بھی نحوست نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ولا حامۃ، یہ الوؤں کو منحوس سمجھنا، اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. سفر میں شادی نہیں کرنی، سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا ولا غولا، یہ پریاں آتی ہیں، جن بھوت آتے ہیں، فلاں کہ یہ کام کرتا ہے، یہ نقصان پہنچا جاتے ہیں، یہ کچھ کر لیتے ہیں. اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسان مل کر، سارے دنیا کے جنات مل کر اس بات کو، اللہ مجھے بھی پلے باندھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اس ایک بات کو پلے باندھنے، آپ کی 100 میں سے 100% ٹینشنیں ختم ہو سکتے ہیں. جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، بولیے انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ میرے دل میں بھی یہ بات اتار دے. سارے دنیا کے انسان مل کر وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، سارے مل کر مجھے ذرا برابر نفع دینا چاہیں، اللہ نے میرے مقدر میں نقصان لکھا ہوا ہے، تو رب کعبہ کی قسم سارے دنیا کے انسان کیا، جنات کیا، جانور کیا، مل جائیں، دل سے نیت کر لیں، اللہ کی قسم مجھے نفع نہیں پہنچ سکتا. اور سارے کے سارے مل کے اس بات پہ آ جائیں کہ نقصان پہنچانا ہے، رب نے نفع مقدر میں لکھ دیا، تو سارے مل کے بال بھی بیگا نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ایک جملہ اور دل میں بٹھانا، اللہ سے مانگنا، یہ سننے سنانے سے خالی کام نہیں چلے گا. جو مانگ لے گا میں مانگ لوں گا، مجھے مل جائے گی چیز، آپ مانگیں گے، لیکن جس کو مل جائے گی اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. میرا جو مقدر ہے وہ مجھ سے کوئی، سارے بولیے پھر بولیے، میرا جو مقدر ہے مجھ سے کوئی، اور جو ہے نہیں وہ کوئی، تو پھر لڑتے کیوں ہم؟ ہماری تو مثال پر اس طوطے کی طرح ہوگی. طوطے نے رٹ لگائی ہوئی تھی، شکاری آئے گا، جال ڈالے گا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گا، میں تو نہیں پکڑا جاؤں گا. شکاری آیا، جال ڈالا، اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، اور طوطا کیا کہہ رہا ہے؟ شکاری آئے گا، جال ڈالے گا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گا، میں، اور پکڑا جا چکا ہے. ہمارا حال بھی وہی ہے. زبان سے کیا کہتے ہیں؟ میرا مقدر کوئی، اور جو ہے نہیں وہ کوئی. تو پھر لڑنے کے سگا بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، پارٹنر پارٹنر سے لڑ رہا ہے، ہر جگہ لڑائیاں. قرآن زبان سے پڑھتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ،
توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں کیا آواز ہے؟ فلاں نے ہمیں ذلیل کر دیا، فلاں نے ہمارا رزق کھا لیا، فلاں نے ہمارا رزق چھین لیا۔ کوئی کسی کا نہ رزق چھین سکتا، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ جب یہ دل میں اتر جائے گا تو لڑائی جھگڑے ویسے ختم ہو جائیں، پھر کسی کو غصہ بھی نہیں آئے گا۔ بات بات پہ غصہ، بات بات پہ لڑائی جھگڑے، بات بات پہ طلاقیں، شادی بعد میں ہوتی ہے، طلاقوں کی ترتیبیں پہلے بننا شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔